تو دیکھنا کیسے سرخرو کریں گے۔ یہی بہترین تعلیم اور ماں باپ کی بہترین تربیت بچوں کو کندن بناتی ہے۔ اور بھائی سچی بات کہوں، انہوں نے بڑے جتانے والے انداز میں افشاں بھابی کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تھا۔ اللہ اولاد بھی سبھی کو دیتا ہے اور حسب مقدور پیسہ بھی، پر یوں اولاد پر کھلے دل سے لگانے کا حوصلہ کم کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ سچ کہتی ہیں، ایسا حوصلہ ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ اس سے اسکول کی تو فیس ایڈمیشن پورا کرنا حوصلے کا کام ہے۔ مبارک ہو ایسے اچھے اسکولوں میں پڑھانا۔ اپنی بچی پر ہر ماں کا خواب تو ہو سکتا ہے، پر حوصلہ باپ کا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے مہینے بعد ایک موٹی رقم تو اس کی ہی جیب سے جانی ہے۔ افشاں بھابی نے اسے مبارک دی تھی۔ جی بھابی، یہ تو وسیم کا سمجھے جنون ہے کہ اپنا پیٹ کیوں نہ کاٹنا پڑے، بچوں کو اعلیٰ ترین اسکول میں پڑھانا ہے۔ کہتے ہیں خود انہوں نے خواہش کے باوجود محض میٹرک تک پڑھا اور اپنے ابو کی بیماری کی وجہ سے انہیں دکان سنبھالنا پڑی، ورنہ زیادہ پڑھنے کی خواہش ان کے اندر بھی مدغم نہیں ہوئی۔ پر انہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ضرور اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے۔ اب دیکھ لیں، سلامت کا اسکول کم تھا کہ معاہدہ کے لیے، حالانکہ میں نے کہا بھی ہے تنگ ہو جائیں گے اتنی فیس ہر ماہ نکالنے پر، انہوں نے تو میری ایک نہیں سنی۔ افشاں بھابی دیکھو ہنڈیا جڑ رہی ہے شاید، کہہ کر اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ہنڈیا نہیں جڑ رہی، اس کا دل جڑ رہا ہے۔ کم بخت، دنیا میں کسی کی خوشی پر خوش ہونے والے کم ہوتے ہیں، جلنے والے زیادہ۔ اماں افشاں کے جاتے ہی بولی تھی، میں تو کہتی ہوں پہلے تم لوگ اپنے گھر کا کچھ کر لیتے، پھر بچوں کو اتنے مہنگے اسکولوں میں ڈالتے۔ اپنا گھر نعمت ہے۔ اماں بولی تھی، میں نے بھی بات کی تھی وسیم سے، مگر وہ فوراً کہتے بچوں کی تعلیم کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ گھر کا مسئلہ تمہارا نہیں میرا ہے۔ یوں بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی سڑک پر تو نہیں ہے۔ تو میں مزید بحث نہیں کر سکی۔ اس نے کہا تو اماں مطمئن سی ہو گئیں، اور اب وہیں اماں کیسے اکتاتے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی، کیا ضرورت تھی اتنے مہنگے اسکولوں میں ڈالنے کی، مگر اس نے واؤچر دراز میں ڈالے اور خود بچوں کو بلانے باہر چل دی۔ اس نے تو ان سے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ بھوک لگی تو کیا کھایا تھا۔ اب بھی دونوں ماں کو گمسم بیٹھے دیکھ کر یونیفارم بدلے بغیر باہر نکل گئے تھے۔ اصل میں وہ اتنے دنوں سے اکثر ماں کو بیٹھے بیٹھے گمسم ہوتا دیکھ رہے تھے کہ ان کے لاک بنانے پر بھی وہ کم ہی متوجہ ہوتی تھی، اس لیے وہ اب بھی اس سے انداز میں بیٹھے دیکھ کر باہر چلے گئے تھے۔ بہت کچھ بدل گیا ہے، بہت کچھ، اور جو نہیں بدلا وہ بھی بدل جائے گا۔ باہر تیز دھوپ تھی، اس کی آنکھوں میں تیز روشنی چبھی کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ زور سے آنکھیں مسلتے ہوئے انہیں آواز دینے لگی، یہ لو بھائی تمہاری امانت، یہ ڈپازٹ بک ہے، یہ چیک بک اور رہ گیا ATM کارڈ 2-4 دن میں بن کر آ جائے گا۔ رقم میں جمع کروا آیا ہوں بینک میں، ڈپازٹ سلپ یہ دیکھ لو۔ ابا نے رات کو اسے اپنے کمرے میں بلا کر دونوں چیزیں دیتے ہوئے کہا، کتنے جمع کروائے؟ اماں نے پوچھا۔ وہی 5 لاکھ روپے جتنے انہوں نے دیے۔ ابا بولے، گھر کا بے ایمانی دیکھو، آج کل خون تو پانی ہو گیا جیسے، نہ کوئی درد نہ احساس۔ کتنا بڑا گھر، چلو پرانا صحیح تھا، بڑا، تینوں بھائیوں کی 3 بنائی منزلیں علیحدہ، کم وقت ملبے قابل لگاتے تو 15 لاکھ نہ لگتا۔ اتنے میں آج کل تو 4 فٹ جگہ نہیں آتی۔ انہوں نے نہ جانے کیسے اپنے جیسے بے ایمان ڈیلروں سے گھر کی قیمت لگوائی کہ صرف 15 لاکھ تینوں کے حصے میں 5-5 لاکھ جو ہوتا، ہمارے پاس 10 لاکھ ہوتا تو ان کے منہ پر مار دیتے، ہماری گھر سے ہماری بیٹی گھر سے بے گھر تو نہ ہوتی۔ جانے والے نے کچھ بھی نہ سوچا۔ اماں نے ٹھنڈی سانس بھری اور آنکھوں کی نمی صاف کی۔
اب بلا ان 5 لاکھ روپے میں کیا آتا ہے؟ لاکھ تو کک بن گیا ہے، کوئی کیا اس سے بنائے گا اور کیا جڑے گا؟ معمولی رقم ہے، اللہ مالک ہے۔ ابا نے گویا فل سٹاپ لگایا اور اینک لگا کر بیڈ کی سائڈ پر پڑی کتاب اٹھا لی۔ وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ ایک دروازہ جو اس کے پیچھے بند ہو گیا تھا اور آگے کوئی کھلا دروازہ نہیں تھا۔ کہاں جاؤں میں؟ چند ہی دنوں میں یہ گھر جو سالوں تک میرا اپنا تھا اور شادی کے بعد بھی 8 سالوں کے دوران بھی اسے اپنا ہی سمجھتی رہی، ان 4.25 سالوں میں ایسا اجنبی، ایسا پرایا سا لگنے لگا۔ اس حیرت انگیز انکشاف نے مجھ سے قوت دعائی چھین لی ہے۔ بتاؤ کیا کروں میں؟ وہ برآمدے کے ٹھنڈے ستون سے ٹیک لگا کر شکواں کناں نگاہوں سے سیاہ آسمان کو تکنے لگی۔ اماں، وہ فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ پرسوں ہے۔ صبح سے اس کا ذہن مسلسل اس ایک جملے کے حروف کی ترتیب بار بار بدلنے و دینے سجانے میں مصروف تھا، اور کہیں جا کر وہ عصر کے بعد اماں سے کہہ سکی تھی۔ اماں نے چائے کے گھونٹ کے ساتھ فقط ہاں کہا، نہ ہاں نہ کسی قسم کا مشورہ نہیں دیا، نہ اس کی ہمدردی کی۔ اس کی جھکی ہوئی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا، اور یوں تو اس سوا مہینے کے دوران وہ اتنا رو چکی تھی کہ اسے لگتا تھا اب وہ زندگی بھر نہیں رو سکے گی، مگر کہیں سے نامعلوم اس کے اندر کتنا پانی جمع تھا اور ہر ایسے موقع پر جھلکنے لگتا تھا۔ دیکھو بھائی حاجرہ، صاف بات کہوں، میری پینشن پہلی کی پہلی جو نکلوا کر لاتا ہوں ساری تمہارے ہاتھ پر در دیتا ہوں۔ جو تھوڑا بہت اللہ نے یہ آخری عمر کا وظیفہ باندھ رکھا ہے، ہم بڈھا بڈھی کی دوائیوں میں اڑ جاتا ہے۔ اللہ مسکر اللہ کا کہ اولاد سعادت مند ہے جو پینے کھانے سننے اوڑھنے کو فراہم کرتی ہے، پر یہ جو غم پڑا ہے نا حاجرہ، یہ مجھے اندر سے کھانے لگا ہے۔ اماں کے آنسو جڑ جڑ بہنے لگے۔ حوصلہ کرو، صفدر کو دو خود ہی جمع کرا دے گا۔ اماں نے ابا کا دھیان اصل مسئلے کی طرف لگایا۔ وہ آنسو پوچھنے، صفدر اتنا اچھا، وہ بڑبڑائی، اور جو یہ جا کر اس کی بیوی کے آگے رکھوں تو خام خواہ کا ہنگامہ۔ آپ خود ہی صفدر کو بلا کر کہہ ڈالیں، ہم تو خود برائی راجدھانی میں پڑے ہیں، اوپر سے اللہ نے ایسی ناگہانی ذمہ داری ڈال دی، اس کی وہی جانے۔ سرمد بیٹا جاؤ ذرا ماموں کو بلا کر لاؤ۔ ابا نے اس وقت سب کچھ آر پار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جی ابا سوئے نہیں ہیں ابھی آپ؟ 9:45 بجے صفدر بھائی زبردستی منہ کھول کر جمائیاں لیتے ہوئے اور ایسی بڑی آواز میں بولے جیسے نیند سے اٹھ کر آئے ہیں۔ کیا کوئی پروگرام آ رہا ہے خاص؟ انہوں نے ہلکی آواز میں چلتا ٹی وی دیکھ کر یوں ہی بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ تمہاری اماں نے کچھ کہنے کے لیے بلایا تمہیں؟ ابا نے ساری گٹری اٹھا کر بیوی کے کندھے پر دھر دی۔ اماں نے یوں کھا جانے والی نظروں سے دیکھا جیسے ابھی سارے قصے پاک کر ڈالیں۔ یہ فیس ہے جمع کرانی، سرمد اور مائدہ کی، کل شاید آخری تاریخ ہے۔ اماں نے جلدی یوں کہا جیسے اس بوجھ سے اپنی جان چھڑانی ہو۔ صفدر بھائی کا جمائی کے لیے کھلا منہ بہت آہستہ آہستہ بند ہوا تھا۔ ہاں صاف بات ہے، اتنی فیس میں تو نہیں دے سکتا، میرا تو کام آج کل ویسے ہی اتنا مندہ چل رہا ہے، مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے، لوگوں کی دال روٹی پوری نہیں ہوتی۔ میں تو فاروق اور وقاص کی فیس میں کنسیشن کروانے کی سوچ رہا ہوں۔ انہوں نے سوچنے کے لیے چند سیکنڈ ہی لگائے تھے اور پھر 2 ٹوک لہجے میں لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ ڈالا۔ اس نے نیچی نظروں سے پائی کی طرف دیکھا۔ جب وہ آخری بار وسیم کے ساتھ چھٹی والے دن اماں کی طرف آئی تھی اور یہی بات وسیم نے کہی تھی کہ کیسا کاروبار چل رہا ہے صفدر بھائی آپ کا؟ آج کل تو مہنگائی اتنی زیادہ ہے، لوگوں کے کھانے پینے کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو ریڈی میڈ کپڑوں کی ضرورتیں
عیاشی کون کرتا ہوگا؟ اور اس کے ہفتے میں صفدر بھائی کا جواب انہی کے الفاظ میں کیسے محفوظ رہ گیا تھا، ارے نہیں بھائی، لوگوں کے پیٹ میں روٹی ہونا ضروری ہو، بچوں کے تن پر اچھے کپڑے ہونا بہت ضروری ہے، آج کل گھر کے سلے کپڑے کون پہنتا ہے؟ میرا تو کام اتنا بڑھ گیا ہے کہ ساتھ والی شاپ بھی ماشاءاللہ خریدنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اور آپ خود بتائیں بھلا، اتنے مہنگے اسکولوں میں ایک مڈل کلاس گھرانے کے بچے کو داخل کرانے کی کیا تک بنتی ہے؟ چلو شوق بھی تھا تو بھی بندہ کچھ آگے پیچھے کا بھی سوچتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جائے تو آپ کے پیچھے کون سا زمین مربع ہے جو یوں ہی اخراجات کی سبیل چلتی رہے گی؟ آج کل تو حالات جتنے ٹائٹ جا رہی ہیں، اپنے کنبے کو پالنا مشکل ہو رہا ہے، مگر پھر بھی ظاہر ہے۔ بولتے بولتے ان کی نگاہ صوفے کے پیچھے کی طرف بیٹھی سمن پر پڑی تھی تو ان سے بات بنانا مشکل ہو گئی۔ آپ بتائیں کیا کروں؟ انہوں نے سب کچھ کہہ کر آخر میں بات ان دونوں کے کورٹ میں اچھال دی۔ اب فیس تو دینی ہے، بچوں کو پڑھانا بھی تو ہے، اماں نے دبی دبی آواز میں کہا۔ لاؤنج میں خاموشی سی چھا گئی۔ ابا ہر نازک مسئلے پر اسی طرح صرف ہوں کہہ کر کان چلاتے تھے تاکہ دوسرے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر ہی ڈالے۔